الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، وہ مہینہ جس کا ایک عرصے سے ہر مسلمان کو انتظار تھا، اور جس مہینے کے حصول کے لیے فخر موجودات رحمت کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ پہلے سے دعا کا اہتمام فرما رکھا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں الفاظ ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبارک مہینے اچھے اعمال میں گزرے، یہ برکت ہے، خیر میں گزرے، اور برائیوں سے آدمی بچا رہے اور نیکیوں کی توفیق ہوتی رہے، سمجھو کہ ہمارے دن میں برکت ہے، ہماری راتوں میں برکت ہے۔ سرکار برکت کی دعا فرما رہے ہیں، اور اخیر میں فرمایا وَبَلِّغْنَا رمضان، اور ہمیں رمضان تک اللہ پہنچا دیجیے، تاکہ رمضان کی وہ خصوصی عبادات اور وہ نعمتیں اور وہ اجر و ثواب اور یہ روزے والی کتنی خاص عبادت کہ حدیث قدسی میں فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہیں گے، اگرچہ یہ قرآن کریم میں نہیں ہے اور نماز میں اس کو نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ یہ ہے ارشاد ربانی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، جو بھی عبادت ہم لوگ کرتے ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔
نماز کے لیے آدمی کھڑا ہوگا تو ارادہ کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں. مومن کی تو شان ہی ہے، وہ جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اللہ کے لیے کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کو ہماری عبادتوں کی کہاں ضرورت ہے. اللہ کے لیے کرتا ہوں یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز کو سب سے پہلے لا کے رکھا، کیونکہ جامع العبادات ہے. جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام کا مغز اور کریم لا کر کے نماز میں رکھا ہے. اور آسمانوں میں زمینوں میں مومن کی زندگی میں خوشیوں میں غم میں نماز دی. دیکھو سب سے بڑا مومن کے لیے خوشی کا موقع عید کا ہے، اس کے اندر نماز دے دی ایکسٹرا تکبیر کے ساتھ. دوسرا موقع ہے عید الاضحیٰ کا، اس میں پھر نماز دے دی. تو خوشیوں کے موقعوں پر نماز. اور قریب سے قریب رشتہ دار، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہوا ہے، شیخ کا ہوا ہے، ماں کا ہوا ہے، غم کا موقع ہے، پھر نماز دے دی، صلاۃ جنازہ. آسمان میں حالات آئے، یعنی سولر ایکلپس ہو گیا، فرمایا نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز دے دی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورتوں کے اعتبار سے نماز پڑھنی چاہیے، ضرورت پوری ہو گئی تو نماز ختم. نماز بے غرض صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اس پر اجر کے وعدے ہیں، اس پہ زندگی کے بننے کے وعدے ہیں، اس پہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے وعدے. ہم جو نقل کرتے ہیں اللہ کو پسند آ جائے تو بیڑا پار ہو سکتا ہے، لیکن جو نماز مانگی ہے اللہ نے وہ نماز ہماری نہیں ہے. وہ نماز صحابہ کرام کی ہے، وہ نماز نبیوں کی ہے، وہ اولیاء کی اور تابعین کی، اللہ کے نیک بندوں کی نماز ہے. پوری امت مل کر زندگی بھر نماز پڑھتی رہے، نبی کی 2 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ مرتبہ نبی کی نماز کا ہوتا ہے. ہم لوگ تو نقل کرتے ہیں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ہم تو ایک شکل لے کے آئے ہیں، ایک خاکہ ہے ہمارے پاس، ایسا رکوع، ایسا سجدہ. اقبال تو کہتے ہیں سجدہ کیسا ہو؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ماتھا ٹیکنا، پیشانی رگڑنا اللہ کے حضور میں جو تجھے بھاری معلوم ہوتا ہے. 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. وہ ایک سجدہ در در کے سجدوں سے اور کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مستغنی کر دیتا ہے. اتنا مضبوط کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے نماز پڑھنے والے کا کہ دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا قوی تعلق نہیں ہے.
یہاں تک کہ کسی شیخ نے آ کے اس کو نماز میں مرید ہے اور سلام کیا تو حکم نہیں ہے کہ یہ جواب دے، کیونکہ تیرا کانٹیکٹ دنیا سے رہا کہاں نماز کے بعد، تیرا کانٹیکٹ تو اللہ سے ہو چکا ہے۔ اور شاید کسی کو تعجب ہوگا کہ یہ کیا بات کہی ہے، لیکن تعجب کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب لکھا، المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہے، اس کے ساتھ سرگوشی میں مصروف ہے، اور جب کوئی احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو کسی غیر کی طرف اس کی توجہ ہو سکتی ہے؟ اگر یہ خیال کسی کو نصیب ہو جائے، اس کی نماز بن جائے گی۔ یہ دھیان کسی کو نماز میں نصیب ہو جائے کہ میں رب کائنات کے ساتھ سرگوشی میں ہوں، ہم کلام ہوں، ادھر سے میرا تعلق قائم ہو گیا ہے اور اللہ میری نماز دیکھ رہے ہیں۔ استاد دیکھ رہا ہو نماز تو شاگرد توجہ سے پڑھتا ہے، اور کوئی تعریف کرنے والا بھی ذرا دیکھ رہا ہو تو آدمی تھوڑا دھیان لگا کے پڑھتا ہے۔ یہاں انعام اگر کوئی دینے والا ہو کہ اگر تو نے اچھی نماز پڑھی تو میں تجھے ایک گولڈ کوئن دے دوں گا، تو بھی آدمی کچھ ذرا سنبھل کے پڑھے گا۔ یہاں تو فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو اجر جو ہے اللہ کے دربار سے ملنا ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھا تو 1 پاؤنڈ کا 27 دے رہے ہوں تو کون نہیں لے گا؟ تو نماز بھی ایسی چیز ہے کہ آسمان میں حالات آئے، سورج گرہن ہوا تو فرمایا نماز، چاند گرہن ہوا نماز، بارش نہیں ہو رہی ہے تو بعض ائمہ کے یہاں دعائے استسقاء ہے، تو بعض کے یہاں صلاۃ استسقاء ہے، اس کے لیے بھی نماز پڑھو۔ ارے تمہیں کوئی ضرورتیں پیش آ گئی تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو۔ مانگنے کا راستہ بھی نماز کے ذریعے سے طے کرو، تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے نماز، تو نماز عبادت بڑی اہم ہوئی، بہت امپورٹنٹ عبادت۔ انفرادی طور پر اور حکموں کے طور پر قرآن کریم میں کوئی 700 جگہ نمازوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو فرماتے قل ان صلاتی، پہلے نماز کو لا کے رکھا۔ دعوت کے کام میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نمبر طے فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا تو جو ہے نمبر رکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اس کے بغیر تو انٹر ہی نہیں ہو سکتا ایمان میں۔ یہ تو گیٹ ہے، گیٹ کو اگر فرگیٹ کر دیا تو بلڈنگ میں کیسے جائے گا؟ تو پہلے گیٹ آئے گا، اس میں انٹر ہو جاؤ۔ فرمایا پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں بس یہ کلمہ ہے؟ نہیں، خالی کلمہ نہیں ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار پورے دین کا اقرار۔ جب قبر میں رکھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا، کہیں گے تیرا دین کیا ہے بتا، تو یہ پوچھا جائے گا کہ دین کیسا زندگی میں تیرے سرکیولیٹ ہوا، ذرا وہ بتا، تیری پوری زندگی دینی رہی کہ نہیں وہ بتا۔ خالی تیرا دین اسلام تھا یہ نہیں، اسلام تیری زندگی میں کہاں تک آیا، کب کب آیا، کون کون سے مرحلوں میں تو نے جو ہے اسلام کا دامن تھام کے رکھا۔ یہ ہے اصل بات جو پوچھی جانے والی ہے، پورے دین کا سوال ہوگا کہ 100% دین تیری زندگی کے اندر تھا کہ نہیں۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر لا کر بڑی عجیب بات رکھی، نماز کو فرمایا دوسرا نمبر نماز۔ نماز کیا ہے؟ کنٹرولر آف لائف ہے، پوری لائف کو کنٹرول کرتا ہے۔ نماز بن گئی تو زندگی بن گئی، نماز نہیں بنی زندگی نہیں بنی۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب ذرا تھوڑا سا ٹھہر کر، میں جوش میں بھی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن اب آپ کا شام کا جو ہے وقت وہ سنبھالنا ہے مجھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ذرا ٹھنڈک سے اور سمجھا کے بات کرتا ہوں، کیونکہ جوش میں آ کے بات کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد دین کی بات کچھ پلے ہمارے پڑ جائے، یہ مقصد ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی بات بیان فرما رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ہم رات کی تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے شاید بہت سے لوگ نہیں کرتے، رمضان المبارک میں کثرت سے کرتے ہیں۔ ابھی تو کرم ہو گیا کہ وہ باہر بزرگان دین بیٹھے ہیں، ورنہ یہی میرے سامنے ان کی تلاوت جاری رہتی ہے اور ادھر میرا بیان بھی جاری رہتا ہے۔ اتنا ان کا احسان ہے میرے اوپر۔ ارے بھائی، بیان کے آداب میں سے یہ ہے کہ یا تو سنو یا بالکل مت سنو۔ سننا ہے تو سننے کا ادب بتایا۔ یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے، حادثے کا خطرہ ہے اس میں۔ تو اب جیسے یہ باہر بیٹھے ہیں نا حضرات، اس طرح باہر الگ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آواز آپ کے کان سے ٹکرا رہی ہو اور آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرا رہی ہو تو بات کیا پلے پڑے گی؟ اب قرآن کریم نے سننے سنانے کے آداب بیان کیے، ذرا وہ سنیے۔ آج ہماری زندگیاں آداب سے بہت دور گزر رہی ہیں۔ ایک انگریز نے صرف ایٹیکیٹس آف اسلام دیکھے تھے، دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ جب ان کے یہاں ادب کا اتنا خیال ہے، اتنے مینرز ان کے یہاں، تو پورا دین کتنا شاندار ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دے دو، بلیک ٹائڈنگز ٹو مائی سلیوز، ٹو دی مومنین۔ فبشر عباد، میرے بندوں کو، عباد اصل میں عبادی ہے، یا ساکت ہو گئی ہے۔ یہ ساکت کیا ہوتا ہے یہ ذرا بعد میں آپ سمجھ سکیں گے۔ الذین یستمعون القول، میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یستمعون کے معنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو سننے والوں کا پہلا خیال اور ادب یہ ہے کہ کانسنٹریٹ ہو کر سنیں۔ They concentrate themselves and listen very carefully، اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ Don't be careless to listen any بیان of any عالم۔ آپ کیئرلیسنس نہ رکھیں۔ ہمارے مفتی سعید صاحب آئے تھے، تو جو معذور ہیں وہ تو بیٹھتے ہیں دیوار سے پیر لگا کر، حضرت نے دیکھا کہ بہت سے تندرست اور جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کر، تو انہوں نے فرمایا کہ میں دیوبند سے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا، اتنا بڑا مدرسہ چھوڑ کے آیا، اتنا میرا ملک چھوڑ کے آیا، اتنا جو ہے میرا گھر کا نظام چھوڑ کے آیا، اور اتنی سب چیزیں میں گھر کی چھوڑ کر آیا ہوں، اور تم ہو کہ تم سے دیوار بھی نہیں چھوڑتی۔ تو ادب سے سننا، کان لگا کے سننا۔ فَيَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ نمبر ایک، توجہ کے ساتھ سننا، carefully and with concentration listen۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات بیان فرماتے ہیں کہ نیت کر کے بیٹھنا کہ جو باتیں عمل کی ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں عملی بنائیں گے. تو کیا ہوگا ان کا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ. بس یہ دو نیتیں لے کے بیٹھے تو ہدایت کے راستے اللہ کھول دے گا. اس پر اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولنے کا وعدہ فرماتے ہیں. دو نیتیں لے کے بیٹھنے والے کو ہی کہا کہ اس کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور یہ عقل مند لوگ ہیں. قرآن بے وقوفوں سے تو مخاطب ہے ہی نہیں. قرآن کریم تفکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، ذرا اپنی عقل کا استعمال کرنے والے، ان سے مخاطب ہوتا ہے، ان کو ایڈریس کرتا ہے. قرآن کریم doesn't address the people who are careless or they don't want to listen to Quran Kareem and advices of Quran Kareem. They are not addressed by Quran Kareem. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انٹیلیجنٹ پیپل کو قرآن کریم ایڈریس کرتا ہے. قرآن کریم اپیلس دا انٹیلیجنٹ پیپل. لیکن انٹیلیجنٹ کون ہیں؟ انٹیلیجنٹ وہ ہیں کہ جو چیزوں سے، چیزوں کے بنانے والے تک پہنچتے ہیں، جو مخلوق سے خالق تک پہنچتے ہیں. اللہ لطیف ہیں، اسے دیکھ نہیں سکتے. اللہ لطیف بعبادی، یہ تو لطیف ہیں. لطیف کس کو کہتے ہیں؟ ویژن میں نہیں آ سکتا. وی کانٹ سی دیٹ. unseen, that is لطیف. اب یہ unseen کیا ہے؟ جیسے ایئر، ہوا. ایک تو بھائی ہماری زبان میں تو ایئر اس کو کہتے ہیں، پلین کو بھی کہتے ہیں. احمد آباد کے اندر بیچارہ ایک بڈھا دکان پر گیا، کپڑے کی دکان پر، تو وہاں سیلس مین نے بڑا کاؤنٹر جو تھا اس کے اوپر ان کا استقبال کیا اور کہا انکل کیسے آئے؟ تو کہا کپڑا دیکھنے آیا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ چاچا تم نے پلین میں دیکھا ہوں کہ چیکس میں دیکھا ہوں؟ ان کے پلین نوکر 2000 کی نوکری کرتا ہے، پلین کی بات کرتا ہے. تو بھائی لطیف جیسے ہوا، ہوا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہوا کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. بس ہوا کے وجود کا پتہ چلتا ہے کس سے؟ بہت اچھی بات کہی ہے. اسی سے جو ہے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا. ہر چیز کے اندر چینج آتا ہے. ایوری تھنگ چینجز. اور changes shows that there is somebody who changes. چینج آ رہے ہیں چیزوں میں تو کوئی چینجر تو ہوگا. سو اس سے آدمی پہنچے گا اللہ تک. اللہ از دا چینجر. فرماتے تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا اور اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا. تو جب ڈسٹ اڑتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ there is air here. ہوا ہے یہاں جو یہ غبار کو اڑا رہی ہے. بس تو عقل مند وہ ہیں جو یہ تغیرات کو دیکھ کر غور کرتے ہیں اور غور کر کے جو تغیر کر رہا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں. یہ تو بات شروع ہوئی ہے ابھی. اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمینوں کے کریشن میں، رات دن کے آنے جانے میں. ابھی دیکھیے دن کتنا لمبا ہو گیا، رات ایک دم مختصر شارٹ ہو گئی.
The time will come. The days will be short and nights will be longer. پھر وہ ٹائم آئے گا تو کون کرتا ہے؟ یہ خود ہی ہو جاتا ہے. کوئی تو ہے نا اس کے پیچھے. فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں کتنا بڑا آسمان بنایا ہے. کبھی اللہ نے آپ نے غور کیا اس پر؟ عقل مند وہ ہے جو اس پر غور کر کے اس کے بنانے والے تک پہنچتا ہے، وہ عقل مند ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Different kind of examples Allah subhanahu wa ta'ala has given in Quran Kareem that people can understand what Allah wants to say, what Allah means. یہ سمجھ سکیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل، اور یہ عقل مندوں کے لیے ہے ایگزامپل، جو فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ جو سنے گا غور سے اس کو دیں گے اللہ ہدایت، اور جو غور سے سن کر عمل کی نیت کر رہا ہے اللہ کے دربار سے اس کو عقل مند ہونے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. اب اس سے بڑھ کر تو کیا نعمت ہوگی؟ اگر کسی انسان کو پولیس کہہ دیا جائے تو وہ پولیس تک پہنچ جائے گا کہ اس آدمی نے میرے کو یہ بولا ہے. لیکن جسے اللہ عقل مند کہیں اور بے وقوف آدمی کو بھی ایک دفعہ کوئی یوں کہے کہ تو بہت ہی زیادہ جینیس اور ہوشیار ہے، تو وہ بے وقوف ہونے کے باوجود عقل مند ہونے کا اس کا دعویٰ بڑھ جائے گا. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں. کوئی بھی رکن نماز کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی بندے کی نیت کی جا رہی ہے، نہ رکوع میں نہ سجدے میں، کوئی موڑ پر نہیں. یہاں تک کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وہاں تک پڑھ لیا. یہ تو ہمارے حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ بھئی بیت اللہ کے سامنے تم لوگ کھڑے ہوتے ہو تو بیت اللہ کو ورشپ کر رہے ہو. ڈو یو ورشپ دوز اسٹونز؟ آپ وہ سامنے بیت اللہ کے جو پتھر ہیں ان کی پوجا کرتے ہو؟ کیونکہ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں پتھروں کے سامنے، آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو حضرت نے جو جوابات دیے وہ بڑے عجیب تھے، وہ تو پوری کتاب ہے. لیکن ایک جواب اس میں یہ دیا، اور یہ جوابات کا سمجھنا یہ بھی علماء، اور علماء میں بھی بہت مستند اور دھرندر ان کا کام. شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ایسے زبردست ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی فلسفہ اسلام پر، 17 مرتبہ پڑھی تو 18ویں مرتبہ مجھے سمجھ میں آنے لگی. اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب سے آپ نماز شروع کرتے ہیں، نیت کے بعد سے، اللہ اکبر کہنے کے بعد سے، تحریمہ کے بعد سے، جب تک السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں، وہاں تک یہ جس بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں اس بلڈنگ کی تعظیم کا ایک لفظ بھی نہیں آتا. اگر ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے تو اس کے گریٹنس کے 2-4 ورڈز تو آئے ہوتے نا کہ اسٹون یو آر گریٹ that we are standing in front of you. Not a single word. We show the greatness of that thing. Only greatness of Allah subhanahu wa ta'ala all the time. From Allahu Akbar to Assalamu alaikum wa rahmatullah. نماز خالص اللہ کی عبادت ہوئی. فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، پھر بھی نماز شاید غیر اللہ کے لیے ہوتی ہوگی، اس بنا پر فرماتے نماز
صرف میری نماز اللہ ہی کے لیے. تو عبادتیں میں بتانا چاہتا تھا کہ سب اللہ کے لیے. کوئی بھی عبادت اگر اس میں بندے کو دکھانے کا شوق پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ کے یہاں سے کوئی اجر نہیں ملنا ہے. ایک صحابی ایک روایت بیان کرنا چاہتے تھے تو بیان کرتے کرتے بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ روایت کو وہ نیریٹ کر سکیں. بہت مرتبہ کوشش کی, سنبھالتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر روایت بیان کرتے ہیں. بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگیاں بڑی عجیب و غریب رہی ہیں. ان کی زندگیوں میں لفاظی نہیں ہے, ان کی زندگیاں سراپا عمل ہے. سراپا عمل, جتنا وہ کہتے ہیں ان سے زیادہ ان کی زندگیوں میں عمل آتا ہے. یہ ان کا سب سے بڑا کمال ہے. ان کے پاس باتیں کم, ان کے پاس کمالات عملیہ زیادہ. اس چیز نے لوگوں کے لیے ایسا ایگزامپل سیٹ کیا کہ لوگ ان کی تقریروں پر نہیں, ان کی اداؤں پر ایمان لے آتے تھے. آج جو لوگ دنیا میں ایمان قبول کرتے ہیں وہ میری اور آپ کی تقریر سے تھوڑا کرتے ہیں. ہدایت تقریر سے نہیں, اللہ تقدیر سے دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن جن لوگوں کو ہدایتیں ملی انہوں نے یہ بڑے بڑے جو پرسنالٹیز ہیں ان کی زندگیاں پڑھی تو ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. سرکار کی زندگی کے کتنے پہلو ہیں اور ہر پہلو بڑا عجیب ہے. اتنا عجیب ہے کہ اس کو مثال سے ہم سمجھا سکتے ہیں. جیسے آپ کے پاس ایک ڈائمنڈ ہو, ڈائمنڈ, اور ڈائمنڈ کے سامنے جو ہے آپ ایک لائٹ آن کر دیجئے, ایک فلرشن لیمپ لگا دیجئے, اور یہ فلرشنگ لیمپ کے سامنے سے یہ ہیرا جو ہے اس کو گھمانا شروع کیجئے تو ہیرے کی جتنی پہلیں ہوں گی وہ پہلوں میں سے الگ الگ لائٹ جائے گی, الگ الگ خوبصورتی جو ہے اس کی نکھرے گی. سرکار کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں. جس موڑ پر آپ اسے پرکھ کر دیکھیے وہ ادائیں آپ کے لیے ایمان قبول کرنے اور سرکار سے عشق کے بڑھانے کا داعیہ دیں گی. ایک جذبہ پیدا کر دیں گی کہ ہائے ہائے اس پر تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. تو بات کیا کہہ رہا تھا میں کہ عبادتیں تو سب ہی اللہ کی ہیں. وہ صحابی نے کیا کہا سنو, بڑی ڈرنے والی بات, اتنی ڈرنے والی ہوگی کہ وہ خود بے ہوش ہو رہے ہیں, خود ہی بے ہوش ہو رہے ہیں. فرمایا قیامت کے دن ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا, ایک داعی قرآن کو لایا جائے گا, ایک داعی دین کو لایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, فرشتوں کا مجمع ہوگا, کروڑوں لوگ جمع ہوں گے, بھائی تم نے کیا کیا دنیا میں؟ تم کو قرآن کریم جیسی زبردست دولت دی تھی ہم نے, ایک زبردست نعمت دی تھی تم کو, جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10-10 نیکیاں ہم دے رہے تھے, جس کے سننے پر ہم لوگ 10-10 نیکیاں دے رہے تھے. کتنا بڑا کرم اللہ کا کہ پڑھنے والا تو محروم نہیں ہے لیکن سننے والا بھی محروم نہیں. سنتا ہے تو بھی مل رہا ہے اجر. اس لیے تراویح میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ جوان تو پیچھے آرام سے رکوع تک بیٹھے رہتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں اگلی صف میں بوڑھے ہیں الحمدللہ پہلے سے حافظ کا ساتھ دیتے ہیں. یہ حفاظ قرآن کریم اتنی محنت کر کے ہمیں قرآن کریم سناتے ہیں, کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیتے اور حرف بحرف جو ہے ان کی تلاوت کو سنتے تراویح کا حق ادا کرتے. رسم نہیں ہے, اس عبادت کو عبادت سمجھنا ہے. نظام الفتاوی میں لکھا ہے سرکار نے یہ تراویح کی 20 رکعتیں رمضان المبارک میں 3 دن ناغا دے دے کر ادا فرمائی ہے. ثبوت ہے اس کا, یہ ثابت چیز ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منظم کیا ہے.
اور اس کی برکت سے الحمدللہ آج حافظوں کے سینوں میں قرآن کریم مچل رہا ہے اور ہمارے کان الحمدللہ ان کی بہترین تلاوت کو سن رہے ہیں. معمولی مت سمجھنا، قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب. اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نبض جو ہے اس میں زندگی کی دھڑکن آئے تو پھر یہ دھڑکتی ہوئی دل والی کتاب قرآن کریم سے اپنے آپ کو لگا کے رکھنا. جب ماہ سیام آئے طے کر لینا کہ جتنا وقت ہو سکے گا تلاوت قرآن کا. قاری قرآن سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھے اتنی بڑی نعمت ملی تھی تو کیا رات کو سوتا رہا؟ نہیں اللہ، ایسا نہیں کیا میں نے. کل انشاءاللہ اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے. آج میرا 30 کا وعدہ ہے، 8:30 پر ختم کروں گا انشاءاللہ. اور جہاں بھی ہوگا وہیں ختم کر دوں گا، کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ 5 منٹ ذرا بات ختم کر. اس نے کہا اے اللہ جب قرآن کریم میرے پاس آیا تو رات دن میں نے لوگوں کو سنایا، خوب تلاوت کی، لوگوں کو پڑھایا، خوب محنت کی. تو کہا جائے گا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر رکھا تھا جس کے اندر ڈیٹیکٹ ہوتا تھا کہ تو نے کتنے اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھا ہے. اس ڈیٹیکٹر کے اندر آیا ہے کہ تو نے دکھاوے کے لیے زیادہ پڑھا، کیونکہ رات کو اکیلا پڑھتا تھا تو گنگن کرتا تھا اور مجمع میں خوب لہجے سے پڑھتا تھا. معلوم ہوا کہ اگر مجمع میں نہیں پڑھ رہا ہے تو تنہائیوں میں بھی اسی شان کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا جیسے کہ سرکار پڑھتے تھے. تب جا کے ہے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا معاملہ. فرماتے ہیں اللہ کہ تو نے لوگوں کے لیے کام کیا. اب یہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ کو پتہ نہیں چلے لیکن اللہ کو تو معلوم ہے. کسی کو پتہ نہیں چلے گا دوستو، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو اخلاص سے نہیں کر سکتا کام، لیکن اللہ کو معلوم ہے. دوسرا شخص وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ورد سے نوازا ہے. کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور یہاں سے آگے جو ہے بات چلے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، ماہ مبارک کی قدر نصیب فرما، روزوں کا احترام و اہتمام عطا فرما اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کا ذوق عطا فرما. حفاظ قرآن کریم اور خود قرآن عظیم کے ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما. اے اللہ تراویح میں بہترین طریقے پر ادب کے ساتھ قرآن کریم مکمل طریقے پر سننے والا بنا. اے اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہمارے ضعف کی رعایت فرما. اے اللہ ہمیں ہمتیں عطا فرما، ہمیں قوتیں عطا فرما. پورا ماہ اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت کے ساتھ. اے اللہ ہمارے اس ماہ کو مبارک کو پورا فرما اور ہر قسم کے جرائم سے، گناہوں سے، خطیات سے، برائیوں سے، لغزشوں سے اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.